چند قدم چلے تو کود کے گھوڑے سے اترے. فرمایا خالد ابن ولید اے ابو عبیدہ بن جراح خدا کی قسم عمر ہلاک ہو جائے گا اگر ہم نے اپنی اصلیت چھوڑ دی, اگر ہم اپنی اوقات سے باہر آ گئے ہیں. تو کسی نے کہا کہ ملک کے شام کے پادریوں اور فلسطین کے بڑے بڑے یہودیوں اونٹنی پر بیٹھے ہوئے کو نہ دیکھو, وہ غلام ہے, اس کو دیکھو جس نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہے. وہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے, وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے. عمر فاروق کے چہرے پر جب نظر ڈالی دشمن کے مولویوں نے, انہوں نے ایک لفظ کہا تھا کہ ہم اس سے لڑ نہیں سکتے, دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو شکست نہیں دے سکتی ہے. 65 لاکھ مربع میل کا حکمران. کون کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی سے جنگ جیتی؟ جنگ ٹیکنالوجی سے نہیں جیتی جاتی, جنگ اللہ کے بھروسے سے جیتی جاتی ہے. بیت المقدس کے یہودیوں نے کہا کہ اگر عمر آ جائیں, تمہارے خلیفہ آ جائیں, تو ہم یہ بیت المقدس ان کو ایسے ہی دے دیں گے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے چٹھی لکھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو, مسلمانوں کا خلیفہ ہے, مسلمانوں کا بادشاہ ہے, 65 لاکھ مربع میل پر اس کی حکمرانی ہے, درجنوں ملکوں کے اوپر اس کے گورنر جو ہیں لوگوں کو انصاف دیتے ہیں, لیکن مسجد نبوی کی چٹائی کے اوپر آرام کرتے ہیں. جب آ کے ایلچی نے کہا کہ آپ کو بلایا, فوراً تیار ہو گئے اور اپنے غلام کو کہا. آج تو اگر کسی چھوٹے سے پاور والے بندے نے آنا ہو نا تو 5 گاڑیاں آگے, 5 پاور والے تو چھوڑ دو, کسی پیر نے آنا ہو نا, بابے نے, تب بھی اتنا تام جام تیار ہو جاتا کہ بابا جی آ رہے ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب مدینے سے نکلے, ایک سواری اونٹنی, بس ایک غلام ساتھ میں, اور غلام کے ساتھ معاملہ طے کیا. فرمایا کہ ہم لوگ بیت المقدس تک جائیں گے, کئی 100 میل کا راستہ ہے, کئی ہفتے لگ جائیں گے درمیان میں, لیکن میری بات سن لے, سواری کیونکہ ایک ہے, ایک منزل میں سوار رہوں گا, تو پیدل چلے گا, ایک منزل تم سوار رہنا, میں پیدل چلوں گا تاکہ نہ تم تھکو نہ میں تھکوں اور نہ یہ سواری تھکے. مورخین نے لکھا ہے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے, مسلمانوں کی 5 بڑی افواج نے جو اس وقت بیت المقدس کے آس پاس ملکوں کو فتح کر رہی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن عرض فلسطین میں داخل ہوئے ہیں, مسلمانوں کے بڑے جرنیلوں میں جن میں ابو عبیدہ بن جراح ہیں, سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں, سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں, مسنا بن حارث جیسے بڑے بڑے اولو العزم مجاہدین ساتھ میں. انہوں نے اپنے خلیفہ کو سلامی دی ہے فلسطین کی سرزمین پہ, اور سلامی دینے کے بعد, دعوت کے بعد, ایک بہت خوبصورت گھوڑا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا. فرمایا حضرت اب آگے آپ اس گھوڑے پر بیٹھ کے جائیں گے, کیونکہ آگے دشمن قریب ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ یہ جو پیبند لگے ہوئے کپڑے ہیں اب ان کو نہ پہنے, بہترین لباس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا. فرمایا حضرت اب چلیں تاکہ دشمن کو پتا ہو کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے. سب تاریخ دانوں نے لکھا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لباس کے ساتھ جب گھوڑے پر بیٹھے, چند قدم چلے تو کود کے گھوڑے سے اترے. فرمایا خالد ابن ولید اے ابو عبیدہ بن جراح خدا کی قسم عمر ہلاک ہو جائے گا اگر ہم نے اپنی اصلیت چھوڑ دی, اگر ہم اپنی اوقات سے باہر آ گئے. فوراً ان ریشمی کپڑوں کو اتارا, وہی پیبند لگے ہوئے لباس پہنے, اور پھر جب وہاں سے چلنے لگے تو پتہ لگا کہ غلام کی باری اونٹنی پر بیٹھنے کی ہے, امیر المومنین کی باری اونٹنی کو پکڑ کے چلنے کی ہے. جب بیت المقدس کے قلعے کے سامنے پہنچے تو قلعے کے اوپر دشمن کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے.
اور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو فوجوں کے آگے جرنیل چلا ہوا آ رہا ہے، اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے، یہ تو اپنے خد و خال کے ذریعے، اپنے کپڑوں کے ذریعے، اپنے چہرے کی تمانیت کے ذریعے لگتا نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہوگا، لگتا نہیں ہے کہ یہ امیر المومنین ہوں گے۔ یہ دیکھو اس کا چہرہ، اس کے لباس، اس کا طور طریقہ کوئی بادشاہوں والا نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ملک کے شام کے پادریوں اور فلسطین کے بڑے بڑے یہودیوں، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے کو نہ دیکھو، وہ غلام ہے، اس کو دیکھو جس نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہے، وہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے، وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ عمر فاروق کے چہرے پر جب نظر ڈالی دشمن کے مولویوں نے، انہوں نے ایک لفظ کہا تھا کہ ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو شکست نہیں دے سکتی ہے۔ کئی مسلمانوں کے بادشاہ ہیں نا، اندر جاتے ہیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے، تو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا مطلب کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے؟ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں کے اندر جا کے سلام پیش کرنے سے کیا اس کا مطلب اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے؟ کتنے ایسے مسلمان بادشاہ ہیں جو بیت اللہ کے اندر گئے ہیں، کتنے ایسے مسلمان حکمران ہیں جو اب تک روضہ مبارک کی جالیوں کے اندر جا چکے ہیں، لیکن نہ ان کی اب تک کوئی دعا قبول ہوئی، نہ کوئی ان کا عزم مکمل ہوا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، ساری زندگی ملک مصر سے لے کے فلسطین تک لڑتے ہوئے گزار دی، اور وہاں سے بیت اللہ کا فاصلہ 1500 کلومیٹر ہے، لیکن ساری زندگی وقت نہیں ملا بیت اللہ تک جانے کا، ساری زندگی وقت نہیں ملا مدینہ منورہ میں حاضری کرنے کا، لیکن اللہ نے قبلہ اول کی آزادی صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ لکھی تھی، اس کو عطا کی گئی ہے دولت۔ آج سوچتے ہیں کہ ارض فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیں گے یہودی، یاد نہیں ہے کہ القدس کے بیٹے صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اپنی زندگی میں کر کے دکھایا۔ انگلستان کا بادشاہ، اس وقت انگلستان والے زیادہ بڑے گنڈے تھے، آج امریکہ والے گنڈے بنے ہوئے ہیں۔ اٹھاؤ تو فرانس کی تاریخ، یہ فرانس والے بار بار کیوں مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں؟ فرانس نے 5 دفعہ بیت المقدس میں حملہ کیا، فرانس کا بادشاہ 5 دفعہ 10 لاکھ فوجی لے کر بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے بڑھا۔ اٹھاؤ تاریخ، 5 دفعہ ان کو زمین دوست کیا گیا، 5 دفعہ ان کو ناکام لوٹایا گیا، 5 دفعہ ان کو مٹی میں ملا کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس بھیجا۔ اس لیے آج فرانس والوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بار بار ہمارے خلاف بولتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بازار سے گزرے، ایک بندہ ممبر بنا رہا تھا، لکڑی کا بڑا خوبصورت بنا کے دکان میں رکھا ہوا تھا، پڑھتے تھے اس دور میں۔ پوچھا بھائی یہ ممبر بہت اچھا ہے، اب جیسے ہم لوگ کہیں باہر جائیں، آپ جائیں، کوئی اچھی چیز مسجد کے لیے ملے تو ہم لوگ سوچتے ہیں بھی خرید کے لے جائیں، اپنی مسجد میں لگائیں گے۔ ممبر بہت اچھا ہے، کتنے کا دیتے ہو؟ کہنے لگا یہ بکنے کے لیے نہیں ہے۔ کس لیے بنایا؟ کہتا ہے یہ میں نے اس بندے کے لیے بنایا ہے جو